تو رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے حدیث شریف کے مطابق سارے مہینوں کا سردار ہے، لیکن عظمت کے اعتبار سے ذی الحجہ کا مہینہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عظمت والا ہے۔ اس کی جو 10 راتیں ہیں، ان 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ اور اس کے جو یہ 10 دن ہیں، 9 دن ہیں تو پورے 10 دن، لیکن روزے 9 دن کے، ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ثواب ہے۔ اور 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے نا، عرفہ کا روزہ، وہ 2 سال پچھلے گناہ معاف، 2 سال اگلے گناہ معاف، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ 1 سال کا بھی ذکر ہے، 2 سال کا بھی، یا 2 سال کے روزوں کا ذکر، یا میں بھول نہ رہا ہوں تو یہ اتنا اجر ہے اس مہینے کا، اس خاص طور پہ یہ جو عشرہ چل رہا ہے۔ اس لیے بعض علماء کرام نے فرمایا کہ یہ جو 10 دن ہیں، یہ روزوں سے بھی ماہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس سے ابھی افضل ہے۔ بعض حضرات نے یہ فرمایا، بعض حضرات نے فرمایا کہ نہیں، جو رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے وہ اس سے افضل ہے، کیونکہ اس میں لیلۃ القدر ہے۔ تو بعض حضرات نے ایک اور بات فرمائی، وہ فرماتے ہیں کہ دن جو ہیں، دن وہ ذی الحجہ کے جو پہلا عشرہ ہے اس کے افضل ہیں رمضان المبارک کے آخری عشرے کے دنوں سے، اور راتیں جو ہیں وہ اس کی افضل ہیں رمضان المبارک کی آخری عشرے کی راتیں۔ تو اس میں ذکر کا بھی اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس میں تکبیر کثرت سے کرنے کی ترغیب ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کی کثرت کرنے کی ترغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بات دوسری طرف چلی جائے گی، روزوں میں اللہ تعالیٰ شانو نے تقوی عطا فرمایا روزوں کی برکت سے، روزے، تلاوت، رات کی عبادت، تراویح، دن بھر احتیاط کرنا، ایک مشق اللہ تعالیٰ نے کروائی نفس کو کنٹرول کرنے کی، رات کو قیام کروایا، دن میں روزہ رکھوایا، تو تقوی انسان کے اندر پیدا ہو گیا۔ اب اس تقوی کا ٹیسٹ ہے 2 مہینے کے بعد، 2 ماہی ٹیسٹ، اور وہ کیا ہے؟ مالداروں کے لیے حج اور قربانی۔ اگر اتنا مال ہے کہ حج کرنے جا سکتا ہے تو جائے، گھر والوں کا خرچہ برداشت کر سکتا ہے، گھر والوں کو خرچہ دے کر سفر کا خرچہ برداشت کر سکتا ہے، کرے، اور اللہ کے گھر کا حج کرے، یہ فرض ہے۔ اور جس کے پاس تھوڑا مال ہے لیکن صاحب نصاب ہو گیا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، تو وہ قربانی کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ دوسری آیت میں نے تلاوت کی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ فرما دیجئے کہ میری بدنی عبادت اور میری مالی عبادت، نسکی مالی عبادت، و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا اور مرنا اللہ کے لیے۔ تو نماز انسان بدنی عبادت ہے، نماز بدنی عبادت، ذکر، تلاوت، یہ بدنی عبادت۔ زکوٰۃ، قربانی اور حج، زکوٰۃ، قربانی یہ مالی عبادت، حج مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے۔ یہ 3 فرض ہیں نا، زکوٰۃ، قربانی واجب ہے اور حج، یہ تینوں مالداروں پر ہیں۔ مالداروں پر کیوں ہیں؟ اس میں آپ غور کریں کہ مالداروں پر فرض کیوں ہے۔ ایک تو ظاہری وجہ ہے نا، ظاہری سبب ہے کہ مال ہوگا تو حج کرنے کے لیے جا سکے گا، دور والا، قریب والا تو کر لے گا،
مال ہوگا تو جا سکے گا. ایک تو ظاہری سبب ہے اور ایک اس کا باطنی سبب ہے. باطنی سبب کیا ہے کہ جو مالدار ہوتا ہے مال کی وجہ سے اس کے اندر کچھ باطنی امراض آ جاتے ہیں. مال کی محبت آ گئی، تکبر آ گیا، خود پسندی آ گئی، عجب آ گیا. یہ جو امراض ہیں نا باطنی، یہ مال کی وجہ سے بہت آتے ہیں. اکثر مال کی وجہ سے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں کہ باطنی امراض انسان کو چمٹ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ شانو نے زکوٰۃ فرض کر کے مال کی محبت ختم کروائی اور حج فرض کر کے مال کی محبت بھی ختم کروائی اور اپنی محبت بھی ختم کروائی. انسان کو اپنے ساتھ بھی تو محبت ہوتی ہے نا، وہ اپنی محبت بھی ختم کروائی. حج جو ہے نا وہ اس کے اندر فنائیت ہے، عشق ہے، محبوبانہ عبادت ہے حج. تو اللہ تعالیٰ نے مالداروں سے ان کے یہ جو کپڑے پہنے ہوئے نا بڑے جناب ذرا سی مٹی لگ جائے تو ہو، ذرا سے چھینٹیں لگ جائیں تو ہو کیا ہو گیا. ہاں جی، اللہ نے یہ کپڑے اتروا کے نا 2 چادریں پہنوا دی جو مرنے والے کو پہنائی جاتی ہیں، کفن پہنا دیا، سب کا ایک جیسا لباس کروا دیا. جتنا سادہ ہوگا اتنا ہی افضل ہوگا. 2 چادریں پہنا دی. اب بھائی آپ نے نہانا بھی نہیں، صابن سے بھی نہیں نہانا، میلے کچلے، کیونکہ دیوانہ پاگل ہوتا ہے نا، جو دیوانہ ہوتا ہے وہ مجذوب ہوتا ہے، پاگل تو نہیں کہہ سکتے، اس کی ایسی ہی حالت ہوتی ہے. وہ محبوب کے عشق میں اس کو پرواہ نہیں ہوتی، نہ اپنے کپڑوں کی نہ کسی چیز کی، ہوش ہی نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کی حالت ویسی ہی بنا دی، ان دیوانوں جیسی اور مرنے والوں جیسی، کہ آپ اس حالت میں ہمارے گھر آؤ، ہم سے ملاقات کا شوق لے کر آؤ. تقویٰ تھا نا، رمضان المبارک میں تقویٰ سکھایا تھا، وہ تقویٰ لے کر ہمارے پاس آؤ، ہمارے گھر آؤ، پاک صاف ہو کر ہمارے گھر آؤ. پھر ہم جب پاک صاف ہو کر اچھے جذبات، عمدہ خواہشات وہ لے کر جب تم ہمارے گھر آؤ گے، ہمارے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا بوسہ دو گے یا استلام کرو گے، تو ہم تمہارے اس تقوی پر اور اس خواہشات پر، وہ جو نیک خواہشات تمہارے اندر ہیں اور وہ جذبات تمہارے اندر ہیں، ایسے جذبات ہیں کہ میرا تن من ہر کچھ اللہ کے لیے قربان، ان صلاتی و نسکی و محیای للہ رب العالمین، یہ والے جذبات لے کر جب تم ہمارے گھر پہ آؤ گے اور ہمارے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر استلام کرو گے، تو ہم تمہارے دل پر اس تقوی اور اس جذبات اور ان خواہشات کے اوپر ہم مہر کر دیں گے. ساری زندگی تمہارے اندر یہ تقوی ختم نہیں ہوگا. شرط یہ ہے کہ تم ویسے بن کر جاؤ، وہ تقوی لے کر جاؤ. وہی دنیا کی محبت لے کر جا رہے ہیں، اسی طرح وہاں پہ ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ رہ رہے ہیں. پھر نہیں، نہ وہ حاجی جس کی اتنے فضائل ہے نا، وہ حاجی واقعی وہ عاشق حاجی ہے. فلا رفث ولا فسوق ولا فساق ولا جدال فی الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. یہ 3 کام جس نے نہیں نہ کیے حج میں، اس کا حج مبرور ہوگا. کوئی فحش کام نہیں کیا، نہ فحش بات کرتا، نہ فحش کام کرتا، اور نہ کوئی فسق کرتا، کوئی گناہ نہیں کرتا، اور جو ہے نہ جھگڑا کرتا. یہ 3 کام ایسے ہی نہیں، پہلے روزوں میں مشق کروائی ہے، کنٹرول کرو نفس کو، کنٹرول کروایا ہے. جب کنٹرول ہوگا تو وہاں رش میں اور مجمع میں اور مجاہدے کے اندر برداشت ہوگی نا پہلے سے. تو اس برداشت پہ مہر لگوانے جاتا ہے عاشق وہاں اللہ کے گھر میں. اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر برے جذبات پر مہر ہوگی اور واپس آ کر پہلے سے زیادہ فراڈیا ہوگا. یہ تو ہے حج کا فلسفہ. قربانی، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قربانی میں بھی تقویٰ فرما رہے ہیں. کتنے سارے سبق ہیں قربانی میں. یہ بھی محبت کی انتہا ہے. یہ فدیہ ہے.
فدیہ ہے. کون سا فدیہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کا ذبح کیا اللہ کے حکم سے, چھری چلائی, اللہ نے دمبا بھیج دیا اور اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے اس کا فدیہ دے دیا. تو یہ فدیہ ہے. اور مطلب کیا ہے کہ اولاد بھی قربان کرنی پڑی اللہ کے لیے تو کروں گا, میں اپنی جان بھی قربان کرنی پڑی تو کروں گا. اللہ تو ہی تو ہے, بس میں نے تیری طرف رخ کر لیا, ہر غیر سے ہٹ کٹ کے تیرے ساتھ میں نے لو لگا لیا, میں ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ مقصد ہے قربانی کا. تو اللہ فرماتے ہیں تمہارا نہ تو تمہاری قربانی کا گوشت پہنچتا ہے, نہ تمہاری قربانی کا خون پہنچتا ہے, ہمارے پاس تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. تو نظر کرنی چاہیے اپنے دل کی طرف کہ کیا میرے دل کے اندر تقویٰ ہے, کیا خشیت الہی میرے اندر ہے, کہیں دکھلاوا تو نہیں ہے, ریاکاری تو نہیں ہے, کہیں میں جانور قربان کر رہا ہوں یہ کہیں لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں ہے کہ بہت بڑے بڑے بکرے کیے ماشاء اللہ, پھر تعریفیں کروا رہے ہیں, واہ جی واہ, پھر کتنے کا لیا جی, پھر فخر سے بتا رہے ہیں جی او جی اتنے کا لیا اور بڑی مشکل سے لیا جی, واہ جی واہ. نہ کیا کرایا سارا خوہ میں نہ سٹیں. اللہ کے لیے کیا ہے, للہ رب العالمین, رب العالمین کے لیے ہے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, اللہ کے لیے ہے. اس لیے اپنی نیتوں کو ٹٹول لیں اور اپنے اندر جھانک کر دیکھ لیں کہ کیا ہمارے اندر تقویٰ ہے, نہیں ہے تو ابھی سے ہم تیاری کریں کہ اور توبہ استغفار کریں اور تقوی والوں کے ساتھ نصیح ہو جائیں اور ان کے ساتھ دوستی یاری کریں. پھر دیکھیں تقویٰ کیسے آئے گا انشاءاللہ تعالی. ہاں, اللہ تعالیٰ محروم نہیں فرماتا. تو اللہ تعالیٰ شانہ یہ جو دن آ رہے ہیں بلکہ دن چل پڑے ہیں, ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد